السلام علیکم، میرا نام حسنین جبار ہے۔ میں بائی پروفیشن ایک سائیکولوجسٹ ہوں، لیکن مجبوراً ایک پاکستانی بھی ہوں۔ اور پچھلے ایک دو دنوں سے ایک واقعہ جو آپ سب کی اور میری نظروں سے بھی بہت گزرا ہے کہ اچرا میں ایک لڑکی کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں واقعہ جو کہ میں نے خود دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس چیز سے کتنا فرق پڑے گا، لیکن مجھے آئی فاؤنڈ اٹ ویری ویری انٹیمیڈیٹنگ فار مائی سیلف، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ لازمی شیئر کرنا چاہیے۔ مجھے یہ ویڈیو بنانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پہلے، تو اس وجہ سے یہ میری پہلی دفعہ ایک ویڈیو ہے۔ آئی ہوپ آئی کین ایکسپلین مائی ایموشنس ٹو ایوری ون۔ سب سے پہلے تو اچرے کے اندر ایک خاتون شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو اس وجہ سے ہراساں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کپڑوں کے اوپر عربک لکھی ہوئی تھی، اور اس عربک کا ابھی تک پہ ایلیجڈلی اس کا مطلب بنتا تھا حلوہ۔ آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مطلب تھا، کیونکہ مجھے تو ابھی تک اس عربک کا مطلب نہیں پتہ۔ وہاں پہ کچھ بہت ہی پریکٹسنگ مسلم سے، بہت ہی اچھے مسلمان تھے، ہم سے زیادہ مسلمان تھے۔ ان کو اس چیز کا بہت برا لگا، تو انہوں نے اس خاتون کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیا، اور اس خاتون کو ایک جوس کارنر میں چھپنا پڑا جو کہ ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اینڈ دین ایک پولیس آفیسر جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو ریسکیو کرتی ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک 2 مہینے کی بیٹی کا باپ ہوں، میری بہنیں بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، اس ملک کے اندر بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس طرح رہنے سے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں مجبوراً ایک پاکستانی ہوں، میں پتہ نہیں کس وجہ سے ادھر رہ رہا ہوں۔ میں اگر میرے سے کوئی میرا سارا کچھ لے لے اور مجھے کسی کافروں کے ملک میں چھوڑ آئے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس ملک میں اتنے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں کہ اور مزید مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھرے کے وہ جو تاجر ہیں، وہ جو دکاندار ہیں، جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو وہ خود دائرہ اسلام سے ان کا بازار ہی خارج ہے۔ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ قسمیں کھا کے جھوٹ بتاتے ہیں ریٹ سارا دن۔ پورے لاہور کے بازاروں کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ پورے لاہور کے بازاروں کے اندر چاند رات پہ یا کسی بھی اس طرح کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کتنی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ وہاں کے اوپر ناجائز انہوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں، پورے روڈ کو پریشان کر دیتے ہیں، پورا انہوں نے ایک سمجھ لیں آپ کے گند پھیلایا ہوا ہے لاہور شہر کے اندر۔ صرف اچھرا بازار نہیں، اور سارے بازاروں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی داڑیوں کے ساتھ جھوٹی قسم کھا کے 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کون سا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح سے بات کریں؟ ہاں، لیکن وہ ایک عربک لکھی ہوئی جس کا ایلیجڈلی مطلب حلوہ تھا، اس عورت کو انہوں نے گستاخ رسول کہہ کے مارنے کی کوشش کی۔ وہ عورت وہاں سے نکلے گی، اس کا باپ، اس کا بھائی، وہ خود عورت وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگی ان مسلمانوں کے ہاتھوں؟ اللہ معاف کرے، یہ کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھتے، صرف یہی مسلمان ہیں۔ یہ ٹی ایل پی والے ہو گئے، یا یہ سو کولڈ جو مسلمانوں کے یہ جو مولوی حضرات بن گئے ہیں، یہ کون سے اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو یہ یہاں پہ لے آئے ہیں، یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے قومی اسمبلی کے اندر کوئی بل کا مسئلہ تھا، تو ٹی ایل پی احتجاج کرنے کے لیے باہر آئی، پورے انہوں نے روڈز بلاک کر دیے۔ مجھے یاد ہے میں موٹر بائک کے اوپر لاہور کے اندر ایک جو چلڈرن ہاسپٹل کے پاس پھاٹک والا پل ہے، وہاں سے نیچے سے جا رہا تھا۔ میرے اپنے علاقے کا ایک چرسی بھنگی، جس کو میں جانتا تھا کہ وہ پکا چرسی ہے، اسلام نماز سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈنڈا لے کے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اور کسی گاڑی والے، کسی بائک والے کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس ایک چرسی کے پاس سے گزر جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جب بھی ان کے پاس جائیں گے وہ اس کی گاڑی پہ یا تو ڈنڈا مار دے گا یا اس کو ڈنڈا مار دے گا، اور پیچھے سے سو کولڈ مسلمان لشکر بھاگا ہوا آئے گا یہاں پہ اور پکڑ لے گا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے آگے جانے کی، اور اس کو میں جانتا تھا وہ چرسی بنگی ہے۔ اس نے آج تک پتہ نہیں، میں نے تو اس کو خیر نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، میں نے تو اس کو صاف حالت میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو ٹی ایل پی والے ایسے مسلمان لے کے، ہم جو اس ملک کے رہنے والے، اللہ معاف کرے، جو کافر ہیں باقی ان کے علاوہ، ان کو یہ سبق سکھا رہے تھے کہ اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اس ملک میں رہنا اب
مشکل ہی نہیں ناممکن ہی ہو گیا ہے. یہ ملک آج سے 4 سال پہلے تک مجھے یہ پتا تھا کہ اس ملک کے سارے سیاستدان چور ہیں, بالکل چوریاں کرتے ہیں. آج سے 4 سال پہلے تک مجھے یہی لگتا تھا کہ سارے سیاستدان چور ہیں اس ملک میں. اس سے 4 سال پہلے تک مجھے لگتا تھا کہ جو کروا رہا ہے نا وہ امریکہ کروا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے 4 سال پہلے تک مجھے لگتا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل ہمیشہ مل کے ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں. اور اس سے بھی 4 سال پہلے جب میرے سے کوئی پوچھتا تھا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو, تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں. اب یہ تو آپ کو میں نے ایک ایکسٹریم بتا دی اور ایک واقعہ بتا دیا. اب میں آپ کو دوسری ایک آبزرویشن بتاتا ہوں جو کہ ریسنٹلی ابھی ایک چشمدید گواہ کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں. کلمہ چوک کہہ رہا ہوں, گجرانوالہ سے جی ٹی روڈ سے اگر آپ لاہور کی طرف آئیں تو آپ کو رستے میں ایک ٹول پلازا ملتا ہے. وہاں پہ چند گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. وہاں سے ایک گاڑی آئی ہے اور وہ ویگو ڈالا تھا جو کہ پاکستان کے اندر امیری کی علامت ہے. اس ویگو ڈالے کے پیچھے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے, سو کولڈ گارڈ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیونکہ ٹول پلازا پہ رش لگ گیا تو ساری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. آئی ڈونٹ نو آگے کس وجہ سے ٹریفک بلاک تھی. تو وہ جو ڈالے کا ڈرائیور تھا وہ اس کو موڑ کے واپس لے کے جانا چاہتا تھا. اس کی وجہ سے وہ ساری گاڑیوں کو پیچھے کروا رہا تھا کہ آپ پیچھے کریں. اور یہ کسی آرمی کے پرسن کی, وہ پتہ نہیں جرنل تھا, میرا نہیں خیال جرنل ہوتا تو کسی ویگو ڈالے میں تھوڑی آتا, ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہوتا وہ. خیر وہ کسی بھی آرمی آفیشل کی گاڑی تھی. اور وہ جو گارڈ صاحب تھے وہ لوگوں کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں. اور لوگوں کی مائیں بہنیں آس پاس گاڑیوں میں بیٹھی ہیں اور کہہ رہے پیچھے کرو گاڑی. اور وہاں پہ اس کو ایک غریب ویگن والا جو ان کی گاڑی کے آگے کھڑا ہوا تھا وہ نظر آ گیا. اور اس نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم گاڑی آگے کر رہے ہو, چلو گاڑی پیچھے کرو. وہ بیچارہ پی ٹی آئی کے سننے والا ہوگا, اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو گاڑی پیچھے نہیں کرنی. ایک لمبا چوڑا آدمی اس ڈالے میں سے باہر نکلا اور اس نے اٹھا کے اس کو دروازے کے اندر پھینکا, اپنی ویگن کے اندر پھینکا. اور کہا کہ شکر کرو کہ میں ابھی صرف یہ کر رہا ہوں کہ تمہیں اندر پھینک رہا ہوں اور تمہیں گالیاں دے رہا ہوں, ورنہ تم سے برداشت نہیں ہونا تھا. اس نے اس کو پیچھے پھینکا. انہوں نے اپنی گاڑی موڑی اور انہوں نے کہا جی آرمی کی گاڑی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس گاڑی کے آگے آئے. اور جرت واقعی میں نے دیکھا وہاں پہ کسی کی نہیں ہوئی, انکلوڈنگ می. اچھا اس کے بعد میں گھر گیا, مجھے اس چیز کا بڑا دکھ تھا. میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے ہی بات کر رہا تھا کہ یہ کیا حالات ہو گئے ہیں, ایسے کیسے کرتے ہیں, پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے, پتہ نہیں انہوں نے جینا تنگ کیا ہوا ہے. تو میری بہن ہے, وہ بھی مطلب شی از ایجوکیٹڈ وومن. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس چیزوں سے دور رہو, تمہیں اس بارے میں سوچنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ایک فرینڈ تھی, اس کا بھائی تھا. 9 مئی کے جب واقعات ہوئے ہیں, اس کے بھائی کا قصور یہ تھا کہ 9 مئی کے اندر ایک شخص ملوث تھا جو کہ اس کے بھائی کا دوست تھا. اس کے بھائی کو ایف آئی اے والے صبح کے 4-5 بجے اس کے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور انہوں نے اس طرح سے اٹھایا کہ ان کے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے تک کا موقع نہیں ملا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. 2 مہینے اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کہاں تھا, اور 2 مہینے کے بعد وہ واپس آیا ہے. تو تم جو ہے نا اپنا یہ جو تم باتیں سوچ رہے ہو نا, یہ سوچنا بھی چھوڑ دو. یہ سمری ہے اس ملک کے حالات کی, جس کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جن کی بہنیں ہیں یا جن کی مائیں ہیں یا جن کی بیٹیاں ہیں وہ کیسے سو سکتے ہیں ان حالات کے اندر. باقی یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. ہم مجبوراً پاکستانی ہیں, اس میں پاکستانی جیسی کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. بھاڑ میں گیا ایسا پیٹروٹیزم, مجھے نہیں, یہ ملک کل کا ڈیفالٹ کرتا آج ڈیفالٹ کر دے, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یہ اتنا کوئی گندی رہنے کی جگہ بن گئی ہے جہاں پہ انصاف تو چھوڑ ہی دو, انصاف کے تو آس پاس بھی آپ نہیں جا سکتے. آپ زندگی میں پیدا ہوتے ہو نا, آپ کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں, یا تو آپ کا کسی آرمی جنرل یا پولیٹیشین کے ساتھ تعلق بن جائے کسی طریقے سے, آپ ان کی واہ واہی کرتے ہو, آپ ان کی برتھ ڈیز کے اوپر ان کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو تاکہ کل کو آپ کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ کم از کم آپ کی سفارش کر سکیں اس طرح کے معاملے میں. یہ تو اس ملک کے اندر رہنے کی, ہم کیا ایجوکیشن کے اندر کام کریں گے, ہم کیا کسی کوئی بزنس میں جائیں گے, کیونکہ ہماری پہلی پریورٹی تو یہ ہے کہ ہماری کسی اچھے بندے کے ساتھ تعلق بن جائے تاکہ ہم کسی اس طرح کے مسئلے مسائل میں گھر جائیں تو وہ ہمیں بچا سکے. دوسرا یہ کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں, رشوت دینی ہے, ہر جگہ پہ کام کروانا ہے, اور وہ دینے کے بعد بھی سڑک کے اوپر, آج میں اس روڈ کے اوپر جاؤں گا اپنی بہن بیٹی ماں بیوی کے ساتھ, کوئی آرمی والا, کوئی ایس ایچ او, کوئی ایف آئی اے والا آئے گا, مجھے اٹھائے گا, مجھے گندی گندی گالیاں دے گا, مجھے میرے گھر والوں کے سامنے زد و کوب کرے گا, مجھے مارے گا, لیکن پورے روڈ کے اوپر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے چھڑا سکے, میری اپنی نہیں ہوگی کہ میں خود کو چھڑا سکوں. یہ اس ملک کے حالات ہیں. اللہ معاف کر دے ہم سب کو, لیکن بحیثیت معاشرہ اب ہم
اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، اب اس معاشرے کا کچھ ہو نہیں سکتا. میں بھی اس معاشرے میں شامل ہوں، میری بھی غلطی ہے اس معاشرے کو یہاں پہ پہنچانے کے لیے، میرے پرکھوں کی بھی غلطی ہے، آپ کے پرکھوں کی بھی غلطی ہے، لیکن اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک حصہ ہم آرمی والوں کو دے دیں، ایک حصہ ہم ٹی ایل پی والوں کو دے دیں، یا ہم مذہبی لوگوں کو دے دیں. اور ہم جو ہے نا کہیں بلوچستان والی سائڈ سے نا ایران میں نکل جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہمیں کچھ تھوڑی سی جگہ دے دیں، یا بہت تنگ پڑی ہے ہمیں غزہ بھیج دیں، ہم وہاں جا کے رہ لیتے ہیں. یہ ملک آپ رکھ لیں، یہ آپ اس کو سنبھالیں، آپ کر لیں. میں دعا کرتا ہوں کسی دن کسی جرنل کی اور کسی مولوی کی لڑائی ہو، اللہ کرے یہ دونوں مریں گے، آپس میں لڑے مریں گے تو خیر نکلے گی، ہم جی سکیں گے، ورنہ یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے. اللہ حافظ.